ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شب میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینہ کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان پر چڑھا لے گئے۔ جب میں دنیا کے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے۔ اس نے کہا، کون ہے؟ وہ بولے، جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، میرے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا، وہ بلائے گئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا کے اوپر چڑھے۔ یکایک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دائیں جانب کچھ لوگ تھے اور اس کی بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے۔ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو دیتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آؤ صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ لوگ ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں جانب جنت والے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے۔ اس لیے جب وہ اپنی دائیں جانب نظر کرتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے دوسرے آسمان تک لے گئے اور اس کے دروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے۔ تو ان سے دروغہ نے اسی قسم کی گفتگو کی جیسے پہلے نے کی تھی، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ابو ذر نے ذکر کیا کہ آپ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ نہیں بیان کیا کہ ان کے مدارج کس طرح ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں اور ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں پایا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں، مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبا انصاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چڑھا لے گئے یہاں تک کہ میں ایک ایسے بلند مقام میں پہنچا جہاں فرشتوں کے کلموں کی کشش کی آواز میں نے سنی۔ ابن حزم اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں یہ فریضہ لے کر لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام پر گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟
میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ آپ اپنے اللہ کے پاس لوٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب میں لوٹ گیا تو اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا کہ اللہ نے اس کا ایک حصہ معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا کہ اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے ایک حصہ اس کا اور معاف کر دیا۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ کر آیا اور بیان کیا تو وہ بولے کہ آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ پھر میں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے معاف فرمایا کہ اچھا اب یہ 5 رکھی جاتی ہیں، اور یہ در حقیقت با اعتبار ثواب کے 50 ہیں، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر میں موسیٰ کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا پھر اپنے پروردگار سے رجوع کیجیے۔ میں نے کہا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے روانہ کیا گیا، یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا پہنچایا گیا اور اس پر بہت سے رنگ چھا رہے تھے۔ نہ سمجھا کہ یہ کیا ہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتی کی لڑیاں ہیں اور ان کی مٹی مشک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 349۔